الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق اللہ العظیم۔ کل یاجوج ماجوج کا واقعہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمانے کے بعد قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی بہت سارے واقعات ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے ہلاک کر دیے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی سال دنیا میں زندہ رہیں گے۔ کل عمر دنیا میں حضرت کی 40 سال ہوگی۔ تو یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد، یاجوج ماجوج کے ہلاک ہو جانے کے بعد تقریباً 30 سال یا 35 سال دنیا میں آپ موجود رہیں گے، اور اپنی زندگی ہی میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیں گے دنیا کا باقی نظام چلانے کے لیے۔ ان کا نام ہے مقعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے نائب مقعد دنیا کا نظام سنبھالیں گے۔ چند ہی سالوں میں کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں سے، سینوں سے اللہ پاک قرآن کریم کو اٹھا لے گا۔ دنیا میں کسی کے سینے میں قرآن کریم کا کوئی پارا، کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا۔ اس ہوا سے مسلمانوں کے بغل میں تھوڑی سی بیماری آئے گی، ہلکی سی بیماری، ایک بہانہ ہے بس، ورنہ اللہ ویسے بھی روح نکال سکتا ہے، ایک بہانہ ہے۔ ہلکی سی بیماری آئے گی اور سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی ہوں گے دنیا میں سب وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں سارے کے سارے اللہ کے نافرمان، کافر اور مشرک رہ جائیں گے۔ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اور یہ سارے کافر و مشرک سڑکوں کے اوپر کھلے عام بدکاری کریں گے۔ اور کتنے دن کا زمانہ ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کر دے گا۔ اور ملک شام وہ جگہ ہے جہاں قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ ساری زمین کو جو کہ گول ہے اس کو لیول کر دیا جائے گا، چوڑائی میں لمبائی میں زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور زمین کے اوپر قیامت
کا میدان محشر جس کو بولتے ہیں وہ قائم ہوگا۔ بہرحال یہ تفصیلی اس میں گفتگو ہے، تفصیلی باتیں اس میں چلیں گی۔ دجال کے بارے میں کل ایک عجیب بات رہ گئی تھی، ذہن میں نہیں تھا، تاک رات تھی، رات بھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی سونے کو نہیں ملا، اس لیے صبح میں وہ بات یاد نہیں رہی بیان میں۔ اہم بات ہے وہ، دجال جب دنیا میں آئے گا کتنے دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا دجال دنیا میں، جب وہ آئے گا صرف 40 دن رہے گا، اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ فرسٹ ڈے جس دن وہ آئے گا وہ دن 360 دن کے برابر ہوگا، نیکسٹ دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 30 پر 7 دن ہیں وہ سب 24 آورس والے دن ہوں گے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ دجال جب آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو کیا سوال پوچھا معلوم ہے؟ ہم لوگ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے اور یہ بات آتی تو ہم کیا پوچھتے؟ 1 سال کے برابر، کب سونا سو، کب اٹھنا سو، کب کاروبار کو جانا ہے، یہ سب پوچھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نماز کتنی پڑھیں گے؟ 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا تو ہمیں نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں یا 1 سال کی نمازیں؟ یہ ہے ان کا سوال۔ دجال کا فتنہ سامنے ہے، آدمی مر رہا ہے اور گھر بار سب تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن فکر کس کی پڑی ہے؟ آخرت کی فکر ہے صحابہ کو۔ حالانکہ صحابہ کے زمانے میں دجال نہیں آیا، ابھی تک بھی نہیں آیا، لیکن ان کو اتنی فکر ہے یا رسول اللہ اگر ہماری زندگی میں دجال نکل کر کے آئے اور اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہو تو ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اندازہ لگا کر پورے 360 دن کی نمازیں پڑھو، اندازہ لگاؤ۔ جس دن وہ آئے گا اس سے پہلے کیا ٹائم ٹیبل چل رہا تھا؟ فجر کی نماز کتنے بجے پڑھتے تھے؟ اس کے کتنے گھنٹے بعد ظہر پڑھتے تھے؟ اس کے کتنے گھنٹے بعد عصر پڑھتے تھے؟ اس کے کتنے گھنٹے بعد مغرب، عشاء، پھر فجر؟ اور کون سے مہینے میں کیا ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا؟ گرمی کے موسم میں فجر کا ٹائم کچھ الگ، سردی کے موسم میں فجر کا ٹائم کچھ الگ۔ اپنے دماغ سے اندازہ لگاؤ۔ کیلنڈر تو الحمدللہ موجود ہیں، 20 سال آگے کے کیلنڈر بھی موجود ہیں۔ آپ 500 سال پہلے کا کیلنڈر نکالنا چاہیں ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تو 1000 سال بعد کا کیلنڈر بھی نکال سکتے ہیں۔ 1000 سال کے بعد مغرب کی اذان کتنے بجے ہوگی آپ مجھے پوچھو، میں 5 منٹ میں نکال کر کے بتا دوں گا، ایسی ٹیکنالوجی ہے۔ تو صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر تم روزانہ کی 5 نمازیں پڑھا کرو اور 1 سال بھر کی نمازیں پڑھو، اور سونا اٹھنا کھانا پینا اسی اعتبار سے کرو۔ تو دجال ایسا بڑا جادوگر ہوگا، اس قدر اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی یا کچھ اور، کہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سورج بھی نکلے گا، دن بھی آئے گا، رات بھی ہوگی،
لیکن لوگوں کو محسوس ہونے نہیں دے گا. مسمرزم، ہپنوٹائز کر دے گا سب کو. وہ بولتے ہیں نا جادو ہو جاتا ہے کسی کے اوپر، وہ کچھ نہیں کر پاتا، ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے. اس طرح وہ کر دے گا کہ دن رات کا کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی جو 37 دن ہیں عام دنوں کے برابر ہوں گے. آخری دن میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسرائیل میں جو ایئرپورٹ ہے، لدھ نامی جو شہر ہے، انگریزی میں LODH، آپ گوگل پر ماریں گے وہ آ جائے گا، وہاں پر مین گیٹ پر ہی اس کو قتل کر دیں گے. حتیٰ کہ جب اس کا قتل ہو جائے گا، جتنے بھی درخت ہوں گے، پیڑ ہوں گے، پتھر ہوں گے، وہ مسلمانوں کو پکار کر کے کہیں گے آ جاؤ میرے پیچھے یہودی ہے، جوس میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو پکڑ کر کے مارو. پتھر بھی پکارے گا. تو سارے جتنے یہ دشمنان اسلام ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ بات کل رہ گئی تھی. تو خیر، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، ان کے ہلاک کر دیے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند سالوں میں وفات پائیں گے، مدینہ منورہ میں حضور کے برابر میں دفن ہوں گے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جب وفات پائیں گے، آپ کو جہاں دفن کیا جائے گا، میری چاہت ہے کہ میں بھی آپ کی برابر میں دفن ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ جگہ ریزروڈ ہے، وہ جگہ جو ہے پہلے سے ہی ریزرو ہو چکی ہے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، وہ آخر میں وفات پائیں گے، کوئی ان کو شہید نہیں کرے گا، خود سے ہی وفات پائیں گے. تو میری برابر میں ایک جگہ خالی رکھی گئی ہے، اس میں ان کو دفن کیا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مقعد نامی ایک زبردست حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد لوگوں کے سینوں سے پورا قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور سارے مسلمانوں پر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. بغل کے نیچے ہر مسلمان کے ایک پھوڑا جیسا نکلے گا، اور سارے مسلمان مر جائیں گے. دنیا میں صرف اونلی کافر رہ جائیں گے، اور قیامت قائم ہو جائے گی. چاند سورج ٹوٹ پڑیں گے، زمین کے اندر کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین چٹیل لیول ہو جائے گی، اور آگ تمام لوگوں کو بھگا کر کے میدان محشر تک لے جائے گی. اور سور پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ مر جائیں گے. پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو قیامت کے میدان میں سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے دنیا میں آئے تھے سب کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا. تمام کافروں کو جہنم دکھایا جائے گا. جہنم دکھایا جائے گا قیامت والے دن کہ دیکھو، تم نے دجال کو خدا مان لیا تھا، تم نے دنیاوی طاقت کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو ہی بڑا خدا سمجھ لیا تھا، یا جس کو بھی تم نے خدا بنا لیا تھا وہ سب خدا نہیں، سب مخلوق ہے. دیکھ لو تمہارے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے، جہنم ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہ جتنے اللہ کے نافرمان اور کافر ہیں، یہ دنیا میں کیسے تھے؟ ہماری نشانیوں کو دیکھتے نہیں تھے، آنکھوں پر پردہ ڈال کر کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے جو دنیا میں ساری کائنات بنائی ہے
اس کو دیکھ کر مجھے خدا نہیں تسلیم کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، خود انسان کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، زمین و آسمان، جنگلات، بیابان، کیا پانی، کیا پھل فروٹ، کیا باغیچے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبروں نے جو آسمانی کتابوں کے ذریعے بتایا ہے اس کے ذریعے بھی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن یہ جتنے کافر ہیں دنیا میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور آنکھوں پر پردہ ڈال کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج دیکھ لو تمام کافروں کو جہنم دکھا دیا جائے گا۔ آگے اور بھی اس سورت کے آخر میں کافروں کا تھوڑا تذکرہ ہے اور آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ اس پر یہ سورہ کہف ختم ہو جائے گی۔ اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔